بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ناصر عباس، اور آج ہم پلیٹ فارم پہ ہیں فن ٹائم ٹاک شو کے، جو کہ ناوک نیوز کا ایک حصہ ہے۔ اور ہمارے ساتھ آج ناوک نیوز کے چیف ایڈیٹر جناب حاجی ممتاز صاحب موجود ہیں۔ آج کا اس پروگرام کا موضوع 14 اگست ہے، جشن آزادی ہے۔ چونکہ 14 اگست کے دنوں میں محرم الحرام بھی اسٹارٹ ہو رہے تھے، اس وجہ سے ہم نے آج کا پروگرام جو ہے وہ محرم الحرام سے پہلے کیا، جو کہ ماشاء اللہ آپ ابھی تھوڑی دیر میں دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے ہمارے مہمان 14 اگست کے حوالے سے اپنے اپنے سبجیکٹس کے اوپر ڈسکشن کریں گے۔ تو سب سے پہلے پروگرام کے آغاز میں چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی بابرکت نام سے تلاوت کلام پاک سے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ جہانگیر صاحب کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پیش کریں۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ أعوذ بالله صدق الله العظيم۔ جی، تو تلاوت کلام پاک کے بعد ضروری ہے کہ ہم نعت شریف بھی سنیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس بہت ہی پیاری، بہت ہی کیوٹ سی بچی جو غزالی اسکول کامرا سے ہے، ہمارے سامنے ایک بہترین سی نعت لے کر آ رہی ہیں، نور العین۔ مسکراتی تھی ہمارے غیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے۔ مبارک ہو شہر دوسرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سلام اس پر کہ جس نے بھی قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر
جی تو بہت اچھی نعت سنائی ہمیں نورالعین نے. تو آج کا رنگا رنگ پروگرام 14 اگست کے حوالے سے اپنے عروج پہ پہنچ چکا. بہت اچھے پیارے پیارے بچے یہاں پہ موجود ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت اچھے گیسٹ بھی یہاں پہ موجود ہیں جو ابھی تھوڑی دیر میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں گے. اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ناوک نیوز کے ہمارے جو چیف ایگزیکٹو ہیں اور فن ٹائم ٹاک شو کے ہمارے جو سینئر ہیں حاجی ممتاز حسین تاج صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ آج کے دن کے بارے میں وہ کچھ اپنے الفاظ کا اپنے خیالات کا اظہار کریں. تو حاجی ممتاز حسین تاج صاحب جو کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے، تو ان سے گزارش کروں گا کہ آج کے دن کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. تھینک یو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے تمام سننے والے دیکھنے والے ناظرین جو ہیں، میرا سب سے پہلے سلام اور 14 اگست آزادی کا دن مبارک ہو. کوشش کرتے ہیں ہم کہ ہر سال کی طرح اسی طرح 14 اگست منائیں. منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن ہمیں پاکستان ایک آزادی کی صورت میں جو ملک ہے وہ ہمیں ملے. اور آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک جو ہمارا بہت اچھا جو ماحول ہے، آزادانہ جو گفتگو کر رہے ہیں، اظہار خیال کر رہے ہیں، یہ ہمیں پاکستان کی صورت میں جو ملا ہے. یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے بہت سارے ایسے لوگوں نے جو اس ملک کے لیے قربانیاں دی. آج یہ جو جشن آزادی ہے وہ ہم منا رہے ہیں. میرے ساتھ بہت سارے جو بچے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آج اس 14 اگست کی جو ہمیں خوشی کا دن ہے وہ منانے کے لیے میرے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ وہ چلتا رہے گا، چونکہ یہ ایک ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ جب خوشی کا تہوار ہوتا ہے، خوشی کے تہوار میں بچے بڑے سنگر حضرات ہمارے بہت سارے ابھی ساتھ ساتھ اناؤنس کرتے جائیں گے. بڑے اچھے سنگر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑے اچھے ماشاءاللہ ایڈوکیٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. زندگی شعبہ کے تمام جو اس وقت جتنے بھی لوگ ہیں، نوجوان بڑے، چاہے وہ بزنس مین ہیں یا وہ اسٹوڈنٹ ہیں یا وہ کسی بھی شعبہ میں کام سر انجام دے رہے ہیں، تو وہ 14 اگست کے حوالے پہ ایک دن جو ہمارا یہ ایسا تہوار ہے اس کو خوشی کے طور پہ مناتے ہیں. تو یہ ساتھ ساتھ ہمارا انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. میں اب چونکہ ساتھ ساتھ ہم نے آگے بڑھانا ہے تو مائک جو ہے اس وقت وہ ناصر عباس صاحب کے حوالے سے کرتا ہوں تاکہ یہ پروگرام کو مزید جو ترتیب دیا ہوا ہے اس حساب سے آگے بڑھے. جی تو آج کے نگر پروگرام کے حوالے سے جو سب سے پہلے حق بنتا ہے کہ اپنے جو ہمارے مہمان ہیں ان کو ویلکم کیا جائے. تو آج کے ہمارے اس پروگرام کے مہمان جنہوں نے آج اس پروگرام کو رونق بخشی، ان میں سب سے پہلے یہاں پر بلاؤں گا میڈم غزالہ صدیق صاحبہ کو، جو کہ ایڈوکیٹ ہے ہائی کورٹ کی، اور انہوں نے آج خصوصی ہمیں ٹائم دیا، ان کا بہت بہت شکریہ. اور میں چاہوں گا کہ ناوک نیوز کے چیف ایگزیکٹو وہ آئیں اور آ کر اپنے ہاتھوں سے ان کو گلدستہ پیش کریں. جی تو ان کے بعد ہے ہماری ایک اور شخصیت جن کے آنے کا ہم لوگ بہت مشہور ہیں، جنہوں نے ہمیں ٹائم دیا، وہ بھی ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کی اور آپ کی جانی مانی شخصیت ہے میڈم کرن آفتاب. جی تو میڈم کرن آفتاب کے بعد میں آج کے پروگرام کے لیے ایک اور خصوصی مہمان جو یہاں پر موجود ہیں، ہمارے اسپیشل گیسٹ جی ہیں شیخ ندیم صاحب کے صاحبزادے، جنہوں نے آج ہمارے پروگرام میں شرکت کی اور ہم سب کو عزت بخشی.
उनको भी मैं स्टेज पे उनके दावत दूंगा। उनका नाम है शेख हुसैन। जी, तो शेख हुसैन के बाद हमारे और बहुत ही खास मेहमान जिन्होंने आपने हमारे इस प्रोग्राम को चार चांद लगाए, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट, सदारती अवार्ड याफ्ता जनाब आर्टिस्ट सलीम साहब। हाँ जी, इसके बाद हम एक बहुत ही खूबसूरत बच्ची को यहाँ स्टेज पे आने की दावत दे रहे हैं, जो कि एक बेहतरीन नगमे के ऊपर परफॉर्म करके दिखाएंगी, और उसका नाम है अनाया शाहीन।
وأحسن منك. جی عنایا نے بہت اچھی پرفارمنس کی اور میں چاہتا ہوں اس کے لیے سب لوگ بھرپور تالیاں بجائیں زور سے. Very good. آج نظر آ رہا ہے کہ پورا بچے کتنے خوش ہیں. تو اس کے بعد میں کچھ سوالات کی طرف آؤں گا کیونکہ آج کا دن 14 اگست کا ہے اور 14 اگست کے حوالے سے ہی ڈسکشن ہونی چاہیے. تو میں چاہوں گا کہ مس غزالہ سے 14 اگست کے حوالے سے کچھ سوال پوچھے جائے. میڈم 14 اگست کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے, اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ سب کو آج جشن آزادی مبارک ہو, جشن آزادی مبارک ہو. یہ دن جب بھی آتا ہے ہمیں ایک نئی ڈوز, ایک نئی انرجی ملتی ہے, اور ہم جیسے نیو ایئر میں ایک نئی ریزولوشن لے کر آتے ہیں, ایسی اس دن بھی ہم یہ ایڈ کرتے ہیں کہ ہم یہ جو نیا سال ہے اس میں ہم پاکستان کے لیے, اپنے ملک کے لیے کیا اچھا کریں گے. تو ہم زیادہ تو اپنے ملک کے لیے اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم سب اپنا اپنا کام ایمانداری سے کریں. ہم یہ ایڈ کریں کہ ہم اس سال کوئی کوڑا کرکٹ, کوئی گند روڈ پر نہیں ڈالیں گے, اپنے محلے, اپنی گلی کو صاف رکھیں گے. ہم اگر فارغ میں چھٹی کا دن ہے تو ہم کسی ایک بچے کو پڑھا دیں گے. اگر ہم بڑے بڑے عہد نہ کریں یا بڑے بڑے کام نہ سوچیں, ہم چھوٹی سے کام سے شروع کریں, لیکن اپنے ملک کے لیے کہ یہ ملک ہمیں ایسے, ہم نے خواب نہیں دیکھا کہ ہم سوئے اٹھے اور صبح اٹھے تو ہمیں ایک تھالی میں رکھ کے پاکستان مل گیا تھا. اس میں تو ہمارے لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں دی تھی, ہمارے بزرگوں نے اپنے گھر بار, اپنی املاک, اپنے ہرے بھرے گھر, اپنے رشتہ دار, اپنے دوست چھوڑے تھے. 70,000 عورتوں کو ہندو اپنے ساتھ لے گئے تھے. کئی ہماری بہنوں نے, ہماری بیٹیوں نے کنویں اور دریاؤں میں اپنی عزتیں بچانے کے لیے چھلانگیں لگائی تھی. ہمارے نوجوانوں کی ہڈیاں جیلوں میں گل سڑ گئی تھی. ہمارے اولیاء, ہمارے مشائخ, ہمارے جتنے بھی بزرگ تھے, ان کے منہ کے آگے توپ اور گولے باندھ کے گولیاں برسائی گئی تھی. بہادر شاہ ظفر, انگریزوں نے جو 1857 سے لے کے 1947 تک جو کہ ان کا قبضہ رہا ہے, تو بہادر شاہ ظفر کو جب وہ لے کر گئے تھے اپنے ساتھ, تو ناشتے میں ان کے پوتوں کے, ان کے بیٹوں کے سر ان کے سامنے رکھے گئے تھے. تو کیا ہم اپنے ان بزرگوں کی ان قربانیوں کو ہمیں کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے؟ میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں, میں ان کو تھینک یو بولتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں اتنا خوبصورت پاکستان دیا ہے. ہمیں بڑے گلے رہتے ہیں اپنے ملک سے, بجلی نہیں ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہے. ہمارے بچے بھی اب ایسے ہی کہتے ہیں, ہم سنتے رہتے ہیں کہ کیا ہم ایسے ملک میں پیدا ہو گئے ہیں جہاں ہمیں کوئی سہولت نہیں ملتی. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ دیکھیں گے کتنی ایسی جگہوں پر, فلسطین, کشمیر میں, جہاں پر لوگ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور ان کو جو ہے اس کی قدر ان سے پوچھیں. کیونکہ ہم لوگ تو وہ کیا, ہمارے نوجوان صرف یہ سمجھتے ہیں کہ سائلنسر نکال کے اس دن صرف اللہ گلا کر کے جشن آزادی منا لینی چاہیے. لیکن ہمیں اپنے بچوں, اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام بھی دینا چاہیے کہ اس ملک کی قدر کریں, اس مٹھائیاں بانٹیں, ٹافیاں, چاکلیٹیں بانٹیں, جھنڈیاں لگائیں, لیکن جو ہے یہ عہد بھی کریں کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ مخلص رہیں گے, اپنے ملک کے لیے ہمیشہ خلوص کے ساتھ کام کریں گے. شکریہ. بہت اچھی جی, بہت اچھا میسیج دیا آپ نے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو اس بات پہ خصوصی طور پہ توجہ دینی چاہیے کہ ہمارا جو مقصد ہے, اتنے پیارے وطن کو لے کر آگے چلنا ہمارا مقصد ہے, نہ کہ ہم لوگ ادھر ادھر کے معاملات میں الجھے رہیں. اور ہماری جو توجہ ہے وہ اس مشن پہ ہونی چاہیے کہ جس کے لیے ہمارے بڑوں نے جانیں دی, اس مشن کو پورا کرنا ہے, اپنے وطن سے, اپنے ملک سے پیار کرنا ہے. تو اس کے بعد میں کچھ توجہ دینا چاہوں گا میڈم کرن آفتاب صاحبہ سے. تو میڈم آپ سے بھی میں یہ 14 اگست کے بارے سے کچھ پوچھنا چاہوں گا, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سبجیکٹ ہے میرے دماغ میں کہ یہ جو نیشنلٹی, شہریت ہے ہم سب لوگوں کی, اس کے بارے میں آپ کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. جو نیشنلٹی کے بارے میں یا جو ہمارے جو کارڈس ہیں,
اس کے بارے میں کہ ان کے کیا بینیفٹس ہیں اور اس کے بارے میں تاکہ لوگوں کو تھوڑی سی آگاہی انفارمیشن ملے کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فرسٹ آف آل میری طرف سے سب لوگوں کو جشن آزادی مبارک ہو. آپ کا کوشچن بہت اچھا ہے اور بہت انفارمیٹیو ہے. بینگ دی اسٹوڈنٹ آف لا یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم لوگوں کو اس پروگرام کے ذریعے نہ صرف انٹرٹینمنٹ دیں بلکہ ان کو کچھ انفارمیشن بھی دیں. تو یہ کوشچن ہر بندے کے ذہن میں ریز ہوتا ہے کہ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ کی کیا اہمیت ہے. یعنی آپ کو جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جس سرزمین پہ پیدا ہوتا ہے وہاں پہ اس کو بائی برتھ ایک نیشنلٹی دی جاتی ہے کہ یہ اس سرزمین کا شہری ہے. کچھ کنٹریز میں ایسا نہیں ہوتا. بائی برتھ آپ کو نیشنلٹی نہیں ملتی بلکہ وہ کچھ ٹرمز ہیں کنڈیشنز ہیں جو اگر آپ فلفل کرتے ہیں تو آپ کو نیشنلٹی گرانٹ کر دی جاتی ہے. یہ ایک بہت زیادہ واسٹ سبجیکٹ ہے اور انٹرنیشنل کے لا کے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے کہ آپ کو ایک گرین قسم کا کارڈ دے دیا جاتا ہے جس کے اوپر چند ہندسے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ ہندسے ہر شخص کے دوسرے شخص سے مختلف ہوتے ہیں. یہ آپ کی برتھ کے ساتھ ہی آپ کو ایک نمبر دے دیا جاتا ہے. یہ آپ کا شہریت نمبر ہے کہ آپ کون سے ملک کے, کون سے صوبے کے, کون سے ضلع کے یا کون سے علاقے کے رہنے والے شہری ہیں. اور ہر ایک ہندسہ ایک خاص سمبل انڈیکیٹ کرتا ہے ان سب چیزوں کو. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کے ود ان کنٹری آئی ڈی کارڈ کی اہمیت یہ ہے کہ آپ کا کسی ہاسپٹل سے علاج نہیں ہوتا, آپ کو کسی تعلیمی ادارے میں داخلہ نہیں ملتا, آپ ٹریول نہیں کر سکتے ود ان کنٹری. اور کنٹری سے باہر اس کی اہمیت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں آپ کے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کر دی جاتی ہے جس کو آپ اپنا پاسپورٹ کہتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں مل کے آپ کی ایک آئیڈینٹی بناتے ہیں انٹرنیشنلی کہ آپ کون سے ملک کے شہری ہیں. اور دین اگر باہر فار ایگزامپل آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ کو آپ کے اپنے کنٹری کے لا کے مطابق ٹریٹ کیا جاتا ہے, نہ کہ آپ کو دوسرے کنٹری کے لا کے مطابق ٹریٹ کیا جائے. اور اسی طرح اگر کوئی مس ہیپ ہوتا ہے تو وہی ملک جس کا آپ نیشنلٹی ہولڈر ہوتے ہیں وہی آپ کے رائٹس کا تحفظ کرتا ہے, آپ کو واپس بلواتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ کسی بندے سے کوئی کرائم ہو جاتا ہے یا کسی مشکل میں وہ پھنس جاتا ہے تو اس کو اپنے نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہولڈر کنٹری کے لا کے مطابق ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اگر آپ اس آدمی سے پوچھیں کہ جو نان نیشنلٹی ہولڈر ہے یعنی ایسا آدمی ہے جس نے کچھ ایسے ایکٹ کیے کہ اپنی نیشنلٹی اس نے کھو دی ہے. اب نیشنلٹی کھونے کے بھی بہت سارے طریقے ہیں. لائک اگر آپ ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے ملک سے باہر رہتے ہیں یا آپ یہ ہے کہ کسی اور ملک کی نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں تو پہلے والے ملک کی آپ کو وڈرا کرنی پڑتی ہے, یا آپ کسی ایسے مرد یا عورت سے شادی کر لیتے ہیں جو کہ آپ کی نیشنلٹی کارڈ ہولڈر نہیں ہے. اچھا, ہمارا لا جو ہے وہ ہم نے بیسیکلی ڈیرائیو تو یو ایس اے اور یو کے سے کی ہے کیونکہ یو ایس ہمارے اوپر یو کے مور دین 100 ایئرس گورن کر کے جا چکی ہیں. تو ہمارے لا کے اندر یو ایس اے اور یو کے کا ایک کمبینیشن موجود ہے, لیکن نیشنلٹی کے لحاظ سے ہمارے لاز بہت اسٹرکٹ ہیں اور ہم نے زیادہ تر نیشنلٹی کی جو چیزیں ہیں وہ گلف کنٹریز سے لی ہیں. یعنی دیکھیں کہ اگر آپ یورپ میں یا ویسٹرن کنٹریز میں جاتے ہیں, اگر کنسرٹیو آپ 5 سال کے لیے وہاں اسٹے کرتے ہیں یا ان کا ایک خاص کرائٹیریا ہے وہ پورا کرتے ہیں, وہاں کی نیشنلٹی ہولڈر مارچ اور سے شادی کرتے ہیں تو آپ کو وہاں کی نیشنلٹی گرانٹ کر دی جاتی ہے. لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے. اسی طرح یہ میں نے آپ کی گوش گزار کرنا چاہ رہی تھی کہ گلف کنٹریز میں یعنی عرب ممالک میں بھی ایسا نہیں ہے, ورنہ ہمارے اتنے سارے لوگ وہاں پہ مزدوری کے لیے جاتے ہیں تو وہ کنسرٹیو 5 سالوں کے لیے وہاں رہ لیں, انہیں نیشنلٹی مل جائے گی یا نیشنلٹی ہولڈر عورتوں سے شادیاں کر لیں نیشنلٹی مل جائے گی. لیکن ایسا نہیں ہوتا. ہمارے اپنے لا میں یہ ہے کہ اگر کوئی پاکستانی نیشنلٹی ہولڈر مرد کسی نان نیشنلٹی ہولڈر عورت سے شادی کرتا ہے تو اس عورت کو اس کی وراثت کا حصہ نہیں ملے گا پاکستان کے اندر, اور اس عورت کو نیشنلٹی نہیں ملے گی لیکن اس کی اولاد کو مل جائے گی.
لیکن اگر کوئی پاکستانی نیشنلٹی ہولڈر عورت کسی نان نیشنل سے شادی کرتی ہے تو اس کی اپنی نیشنلٹی بھی ختم ہو جائے گی اور اس کے بچوں کو اور اس کے میاں کو نیشنلٹی کبھی بھی نہیں ملے گی. اگر یہ اتنا آسان ہوتا اور آپ کے لا میں ایسی چیز ہوتی تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے ہاں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلم مہاجرین افغانستان سے ہجرت کر کے آئے ہیں, وہ یہاں کی عورتوں سے شادیاں کر لیتے اور یہاں کی نیشنلٹی ہولڈر ہو جاتے. لیکن یہ آپ کے لا کی ایک خوبصورتی ہے اور اس کو ایکوائر کرنے کا بھی ایک اسپیسیفک طریقہ ہے اور اس کو ختم کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے. جی اچھا میم, میں آپ سے اسی وجہ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے دوسرے کنٹریز میں ہم لوگ جاتے ہیں, اگر ہماری نیشنلٹی وہاں پہ نہیں ہے, ہمارے پاس ویزا نہیں ہے, تو ہم لوگ وہ پکڑ لیتے ہیں, باقاعدہ ایک قانون ہے ان کا. تو پاکستان میں کیا قانون ہے؟ اگر کوئی بغیر نیشنلٹی کے یہاں پہ آ کے اسٹے کرتا ہے تو وہ اگر پکڑا جاتا ہے تو لا میں ہمارے پاس اس کے لیے کیا لا ہے, اس کو پنش کیسے کیا جائے گا یا اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے؟ یہاں تو میں نے دیکھا ہے کہ افغانی ہیں یا کوئی اور بھی دوسری کنٹریز کے لوگ ہیں, تو وہ بڑے آرام سے آ جاتے ہیں, واپس بھی چلے جاتے ہیں. ان کے لیے پاکستان میں کیا لا؟ ہاں جی, یہ کوشچن بھی آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے. ہم لوگ اس طرح کے کیسز آئے دن ڈیل کرتے ہیں. ایکچوئل میں کسی بھی ملک کی حدود کے اندر داخل ہونے کا ایک طریقہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پاکستان کا نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہے تو آپ پاکستان کی باؤنڈریز کے اندر کہیں بھی آرام سے ٹریول کر سکتے ہیں, آپ کو کوئی قدغن نہیں ہے. یہاں تک کہ آپ اگر ایئر ٹریول کریں, بس کا ٹریول کریں, ٹرین کا ٹریول کریں, آپ کو پاسپورٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے, اور یہی لا دنیا کے تمام ممالک میں ہے. لیکن اگر آپ کے یہاں کوئی آنا چاہتے ہیں تو اس کو فرسٹ آف آل ویزا لگوانا پڑتا ہے اپنے پاسپورٹ پہ, اور وہ اس کو کلیئر کرنا پڑتا ہے وہ کس مقصد کے لیے کسی ملک میں داخل ہو رہا ہے اور کتنے عرصے کے لیے یہاں پہ اسٹے کرے گا, اور وہ ایک متعینہ مدت کے اندر اس آدمی کو یہاں سے ڈپارٹ کرنا ہوتا ہے. اسی طرح جو آپ کے افغان مہاجرین ہیں, ان کے لیے بھی آپ کے نادرا نے ایک براؤن کلر کے مہاجر کارڈ, ریفیوجی کارڈ جاری کر رکھے ہیں. جس آدمی کے پاس وہ کارڈ ہے اور جس ٹرم کے لیے اگر وہ آپ کی کنٹری میں ملتا ہے تو اس کے اوپر فوراً لا ایکٹ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. لیکن اگر وہ آدمی وہ مہاجر کارڈ کی متعین مدت ختم ہونے کے بعد یا اس کارڈ کو حاصل کرنے کے بغیر آپ کی کنٹری میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر فوراً ایکٹ امپلیمنٹ ہوگا, اور اس کے تحت اس آدمی کو جرمانہ 1 سال تک سزا بھی ہو سکتی ہے. دین اس کی جو میکسیمم ہے پنشمنٹ وہ ہے ڈپورٹ کرنا, یعنی اس کو پکڑ کر کے ڈپورٹ کر دیا جائے گا. اب اس میں بھی 2 طرح کے کنٹریز ہیں. ایک وہ کنٹری جن کو آپ نے ریکگنائزڈ کیا ہوا ہے, افغانستان کو یا انڈیا کو یا بنگلہ دیش کو, لائک یو کے کو, یو ایس کو, ان کو ہم نے ریکگنائز کیا ہوا ہے. اسرائیل کو ہم نے ریکگنائز نہیں کیا ہوا. تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اسرائیلی شہری آپ کی باؤنڈریز کے اندر داخل ہو. اسی طرح آپ بھی وہاں ٹریول نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آپ کے پینل میں نہیں ہے. اب جو اسٹیٹس آپ نے ریکگنائزڈ کی ہیں اس میں انسانی ہمدردی یا خیر سگالی کے تحت کہ اگر ایک شخص جس نے کوئی کرمنل ایکٹ نہیں کیا لیکن اس کا جسٹ اتنا قصور ہے کہ وہ آپ کی باؤنڈریز کے اندر گھومتا پھرتا پایا گیا ہے یا عارضی طور پہ رہائش پذیر پایا گیا ہے, تو آپ اس کے اوپر فوراً ایکٹ لگائیں گے, اس آدمی کو پکڑیں گے اور دین جا کے اس کو سیف اینڈ ساؤنڈ طریقے سے اس کی باؤنڈری سے باہر کر کے آ جائیں گے. اور وہاں تک بحفاظت پہنچانا بھی پاکستانی گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے, یعنی اس میں جتنے ایکسپینڈیچرس ہوں گے وہ آپ خود برداشت کریں گے, لیکن آپ اس کو ایک پراپر پروسیجر کے تحت ڈپورٹ کر دیں گے. ویری نائس, یہ بہت اچھی انفارمیشن. یہاں پہ اپنی سائز کے نا جب کھڑے ہوئے بہت بہت شکریہ میم, بہت اچھی انفارمیشن آپ نے دی ہمیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عوام کو بھی بہت اچھی انفارمیشن ملی, نالج ملا. تو بہت بہت شکریہ آپ کے, بہت ہی اچھے آنسر تھا. اس کے ساتھ ہی میں نیکسٹ ایک بہت ہی اچھے ہمارے گیسٹ یہاں پر موجود ہیں جو صدارتی ایوارڈ یافتہ بھی ہیں, ان کو اسٹیج پہ آنے کی دعوت دوں گا. وہ آئیں اور آ کر اپنا 14 اگست کے حوالے سے کچھ ڈسکشن کریں, کچھ اپنے سارے تیار کریں. تو آرٹسٹ سلیم صاحب. شکریہ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے شارٹ ٹائم پہ بتایا, اور یہ میرے خیال میں پاکستان کے لیے شارٹ ٹائم پہ ہونا چاہیے, لانگ ٹائم ہونا چاہیے. تو شارٹ ٹائم تو ویسے بہت گزاری ہوتی ہے, لیکن پاکستان کے لیے آپ نے ہمیشہ لمبے ٹائم میں. بالکل, میں آپ کے لیے
ہوں تاکہ میں آپ کے ساتھ یہ 14 اگست کے ساتھ اور یہ خواتین کے ساتھ اس کو سیلیبریٹ کر سکوں. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا اور میں اس کا شکر گزار ہوں. تھینک یو سر صاحب. میں اصل میں چاہوں گا کہ آپ نے مجھے پتا چلا کہ ریسنٹلی سنگنگ بھی اسٹارٹ کی ہے اور ایک اللہ پاک نے اپنی وائس کوالٹی دی ہے, تو ضرور میں چاہوں گا کہ آج کی 14 اگست کی وجہ سے جیسے کہ سارے بچے بھی موجود ہیں, کچھ اور آرٹسٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کی بھی ایک پیاری سی پرفارمنس ہو جائے ہمارے ساتھ, ایک بہترین سا سانگ ہوگا اس میں. جی میں ضرور پاکستان کے لیے میں جتنا بھی کہوں میرے لیے کم ہوگا, اور یہ میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ 14 اگست چونکہ مہینہ بھی ہے اور آگے دن بھی آنے والا ہے, تو اس سے پہلے ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جن کے تحت اس طریقے سے چلنا پڑتا ہے, تو میں پاکستان کے لیے ہمیشہ کہوں گا, میں یہ نہیں کہ آج کے لیے, میں ہمیشہ چاہتا ہوں میں پاکستان کے لیے جب میری دفعہ جاتا ہے. جی سر.
کے برتن جانے تمہیں کیا پیش کروں بہت بہت شکریہ آرٹسٹ سلیم صاحب نے بہت اچھی پرفارمنس کی. امید ہے آپ سب لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اس کے بعد ایک بہت ہی پیارے آئٹم کے ساتھ، بہت ہی پیارے سانگ کے ساتھ، نیشنل سانگ کے ساتھ آپ کے سامنے آ رہے ہیں. بہت ہی پیارے محمد حنزلہ ایک بہترین پرفارمنس کے ساتھ. بہت اچھی پرفارمنس رہی جی حنزلہ کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بھرپور کلیپ ہونا چاہیے سب کی طرف سے، زوردار کلیپ. اس کے ساتھ ہی میں بتاتا چلوں کہ آج کے پروگرام میں ہمارے ایک اور
بہت ہی معزز شخصیت، سماجی شخصیت، بہت ہی اچھے انسان، بہت پیار کرنے والے انسان حاجی شاہد اقبال صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور ان کے لیے بھی میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ بھرپور کلیپ ہو جائے، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. اناؤنس ہو گیا نا، حاجی شاہد اقبال. بہت شکریہ حاجی شاہد صاحب، بہت مہربانی. اس کے ساتھ ہی اب نیکسٹ آپ کے سامنے ایک بہت ہی بہترین پرفارمنس آنے جا رہی ہے، اور وہ بھی ہے ایک بہترین سا میرے نغمہ. پرفارمنس کے لیے آ رہے ہیں یاسر عباس. تھینک یو ویری مچ. بہت اچھا لگا جی، یاسر عباس نے بہت اچھی پرفارمنس رہی. اب میں چاہوں گا کہ اپنے ساتھ اپنے ساتھی دوست جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں لاہور نیوز کے، ان کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور تھوڑی دیر کے لیے اسٹیج کو سنبھالیں اور میرا ساتھ دیں. حاجی ممتاز تاج. بہت شکریہ جی ناصر عباس صاحب. آج ماشاء اللہ
14 اگست کے حوالے سے جو ہمارا ناوک نیوز فن ٹائم ٹاک شو کے اسٹوڈیو میں جو پروگرام ریکارڈ کیا جا رہا ہے، میں اپنے تمام معزز مہمان گرامی اور خاص طور پہ آج ہمارے ساتھ جو اسٹیج پہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ ایک بالکل ینگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نوجوان لڑکا، میں نام نہیں لوں گا اس لیے کہ ینگ اور لڑکا یہی سب سے بڑا بات ہوتا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جو آج ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے 14 اگست کے حوالے سے بڑا اچھا ایک ہمارے ساتھ آج اس پروگرام میں شامل ہے، اور ان کے ساتھ میڈم کرن افطار صاحبہ جانے مانی شخصیت ہیں۔ 14 اگست کے حوالے سے آج خصوصی طور پہ انہوں نے شرکت کی۔ ان کے ساتھ غزالہ صدیق صاحبہ ایڈوکیٹ ہے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت قانون دان اور ینگ جنریشن یہ ہمارے جو پروگرام میں بیٹھی ہوئی ہے، یہی ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے چھوٹے ننھے منھے بچیاں اور بچے آج ہمارے پروگرام میں، چونکہ 14 اگست پروگرام کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، اصل چیز ہے کہ اپنی جنریشن میں ایک چیز ہم نے شفٹ کرنی ہوتی ہے۔ جب وہ شفٹ کرتے ہیں، آج یہ بچے اس سائڈ پہ بیٹھتے ہیں، کل آنے والے وقت میں وہ اسی سٹیج پہ بیٹھ کے ہمارے اس 14 اگست کے پروگرام کو وہ آرگنائز بھی کر رہے ہوں گے، وہ اس میں چیف گیسٹ بھی ہوں گے اور بڑا اچھا ایک ترتیب دے کے انشاءاللہ کریں گے۔ تو اس وقت چونکہ ساتھ ساتھ باتیں ہوتی نہیں تھی، میں نورن این جو ہے ان کو سٹیج پہ بلا کے خصوصی طور پہ دعوت دیتا ہوں کہ بڑا اچھا ایک ملی نغمہ انہوں نے تیار کیا ہوا ہے اس بچی نے، اور میں سارے بچوں سے بڑوں سے بھی کہوں گا کہ تالیاں بجا کر اس بچی کی حوصلہ افزائی کریں، کیونکہ یہ سب سے بڑا احساس ہوتا ہے ایک بچی اور بچے کے۔ جی بیٹا آپ میرے وطن یہ عقیدت اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں، میرے وطن یہ عقیدت اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں، محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں، میرے وطن تیری محبت میں موت آئے تو اس سے بڑھ کر نہیں ہے خواہش، یہ ایک جاں کیا ہزار ہوں تو ہزار تجھ پہ نثار کر دوں، میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں، میں سے خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں، باہر تجھ پہ نثار کر دوں، میرے وطن کی عقیدت اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں، محبتوں کی یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں، میرے وطن میرے وطن۔ ماشاءاللہ جی بڑا اچھا اس بچی نے ایک اس عمر میں بھی پاکستان کے لیے جو ملی نغمہ آپ کے سامنے پیش کیا، میرے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ یہ بچی
اس پسماندہ علاقے میں اور اس اسکول میں پڑھ رہی ہے جس کا نام ہے غزالی سکول کمرہ. وہاں پہ یہ بچیاں پڑھ رہی ہیں. وہاں سے اسپیشلی ایسی بچیاں جو ہمارے پسماندہ علاقوں میں ہیں. میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے بھی گزارش کروں گا کہ ایسے سکولز کو پروموٹ کریں, کیونکہ انہیں بچیوں نے اور ہمارے بچوں نے کل آنے والا مستقبل سنبھالنا ہے. ہمارا مستقبل سنبھالنا ہے, پاکستان کا مستقبل سنبھالنا ہے, پاکستانی قوم بن کے سامنے آنا ہے. اور اس کے پیچھے جو سب سے بڑا کردار ہے وہ میڈم غزالہ صاحبہ ہمارے اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی ہے, ان کا ہے یہ سکول ان کا ہے. اور انہوں نے جو مستحق بچیاں ہیں خاص طور پہ ان کے لیے خودی کوئی فیس نہیں ان سے دی جاتی, بغیر فیس کے پڑھایا جاتا ہے اور ان کو بکس تک دی جاتی ہے, یونیفارم دیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ایک خاتون ایڈوکیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سکول کا بھی جو ان کا ایک فریضہ ہے بچیوں اور بچوں کو پڑھانے کا, کیونکہ کہتے ہیں کہ ایک بیٹی کو پڑھانا پوری قوم کو پڑھانے کے برابر ہے. اگر ایک بیٹی بھی پڑھ گئی کل آنے والا مستقبل سنوارے گی, کل وہ جو وقت آئے گا وہ اچھی تربیت اچھی ایجوکیشن کے ساتھ سامنے آئے گی, اور یہ بچیاں کل ہماری انشاءاللہ اچھی پوسٹ پہ تعینات بھی ہوں گی. میں ایک دفعہ پھر غزالہ صدیق صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اتنے دور سے اس رات کے تک ہمارے پروگرام میں بیٹھی ہوئی ہے اور بچیوں کو جس انداز میں انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیا ہمارے پروگرام میں لے کے آئی. ایک دفعہ میں تمام حاضرین کو پھر کہوں گا کہ تالیاں بجا کر ان بچیوں کا اور میڈم کا اور ساتھ ہی اب وہ بھی غزالی سکول کامرہ سے ہیں. ان کی ایک سپیچ ہے, بڑی اچھی سپیچ انہوں نے تیار کی ہے. میں اس بچی کو خصوصی دعوت دیتا ہوں اور وہ آصف کو کہ وہ اسٹیج پہ آئے اور انہوں نے جو ایک سپیچ تیار کی ہوئی ہے ہمارے اس چینل کے لیے, ناول نیوز کے لیے, وہ ہمارے سامنے پیش کریں. اور ایک چھوٹی سی چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت جو آپ اسٹیج کو دیکھ رہے ہیں یہ جتنی ایک ریکارڈنگ ہماری ہو رہی ہے اور ان کے بغیر کوئی پروگرام ہمارا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ پاکستان کے اٹک کے میں نہیں کہتا ہے اٹک کے, لیکن پاکستان کے مایا ناز کیمرہ مین حاجی صدیق خان اس وقت موجود ہے. ان کے لیے بھی بہت تالیاں بجائی ہیں, کیونکہ اگر ہمارے کیمرہ مین نہ ہوں, حاجی صدیق خان نہ ہوں تو ہمارا پروگرام ہو ہی نہیں سکتا. تو عروہ سجاد سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج آصف سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. جی بیٹا. عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں, عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں. اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے. ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتی ہوں, ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتی ہوں. مجھے سولی نہ زندان سے ڈر لگتا ہے. معزز اساتذہ اور میرے عزیز ساتھیوں, السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے اقبال تیرے دیش کا کیا حال سناؤں. جناب عالی, میں جب تاریخ کا مطالعہ کرتی ہوں تو خود کو کئی برس پیچھے محسوس کر کے میں دیکھتی ہوں الفو یقین کی تصویر, شہیدوں کے خون سے لکھی گئی تحریر, کاٹ کی محنت کی تصویر, اقبال کے خواب کی تعبیر, میرا پاکستان لہو لہان پاکستان. جی ہاں جناب عالی, میرا پیارا پاکستان, وہ پاکستان جس کا تصور اقبال نے پیش کیا, جس کو حاصل کرنے کے لیے قائد اعظم نے اپنی صحت کی بھی پرواہ نہ کی. وہ پاکستان جس کے حصول کے لیے ماں نے اپنے بیٹے
जनाब आली, मेरा वतन पाकिस्तान के क़याम का मकसद सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा हासिल करने को नहीं था, बल्कि एक ऐसे वतन का क़याम था जहां हम इस्लाम की तालीमात पर आज़ादी से अमल कर सके, जहां अमन और सुकून हो। लेकिन अफसोस जनाब आली, अफसोस, आज हम अपने वतन के क़याम का मकसद भूल चुके हैं। आज हम अपने दीन से दूर जा रहे हैं। अरे शर्मिंदा हूँ मैं अपने उन बुजुर्गों से जिन्होंने हमारे लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। अभी तक पाँव से चिमटी है जंजीरें गुलामी की, अभी तक पाँव से चिमटी है जंजीरें गुलामी की। दिन आ जाता है आजादी का, आजाद नहीं आती। जनाब आली, अब हमें अपनी सोचों को बदलना होगा। अब हमें दूसरों के हकूक अदा करने होंगे। अब हमें अमीर गरीब के फर्क को भुला के एक होना होगा, ताकि हमें अपने काज, अपने इकबाल के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं। सरहद का है मोमिन कोई बंगाल का मोमिन, सरहद का है मोमिन कोई बंगाल का मोमिन। ढूंढने से भी मिलता नहीं कुरान का मोमिन, ढूंढने से भी मिलता नहीं कुरान का मोमिन। अभी पैदा कभी होती थी सहज इसकी अज़ा से, पैदा कभी होती थी सहज इसकी अज़ा से। उस बंदाए मोमिन को अब मैं लाऊं कहाँ से। हम इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं। शुक्रिया। माशाअल्लाह जी, बच्ची ने जो स्पीच की है ये भी हमारे लिए एक एजाज़ की बात है कि इस उम्र में बच्ची ने वो कुछ कह रही है कि शायद वो हम भी भूले हुए थे। हमें भी ये इनकी स्पीच से सबक लेना चाहिए। और इसका क्रेडिट फिर मैं कहूँगा कि मैडम गजाला सदीक को जाता है कि वो इन बच्चियों को इतनी अच्छी तरबियत दे रही है अपने स्कूल में। एक दफा मैं सब बच्चों को कहूँगा कि जिस बच्ची ने अपनी स्पीच की है उसके लिए भरपूर तालियां बजाएं। अब साथ साथ में ये बच्चे इस वक्त स्टेज पे आप देख रहे हैं कि ये माशाल्लाह ये छोटी सी जो बच्चियां हैं हमारी, ये अपना वो जो पाकिस्तान से इसी उम्र से अगर बच्चों में हम लगाव डालेंगे, पाकिस्तान से मोहब्बत के वो अल्फाज, वो जुनून वो बच्चों में आज अगर इनकी तरबियत के साथ हम ये भी बताएंगे तो ये आने वाला मुस्तकबिल, मैंने पहले भी कहा है कि इंशाअल्लाह ये बच्चियाँ मेरी जगह पे, आज मेरे मेहमानों की जगह पे जो स्टेज पे बैठे रहे हैं उनकी जगह पे बैठी होंगी और हमारी मुल्क की, हमारी सबकी तर्जमानी कर रहे होंगे। तो मैं इस वक्त ये बच्चियों ने एक मिली नगमा गाना है, तो खुसूसी तौर पे इन बच्चियों को कहूँगा कि आपने जो आज मिली नगमा तैयार किया है बेटा वो आपने हमें सुनाना है। और सब बच्चों से कहूँगा कि साथ साथ झंडियाँ, पाकिस्तान के झंडे उसी तरह हिलाते रहना है। सबसे ज़्यादा परचम है तो हम हैं। ऐसी ज़मीन और आसमान इनके सिवा जाना कहाँ, चलती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। ये पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, 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 ये पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। अभी इस वक्त हमारे साथ स्टेज पे एक बच्ची इमाम अमजद वो स्टेज पे आके
جو سپیچ انہوں نے کر دی ہے اس بچی نے خصوصی تیار کی ہے 14 اگست کے حوالے سے، اور یہ بھی ہمارے لیے ایک جس کو دوسرے الفاظ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بچے ہم ان کی رہنمائی نہیں کر رہے بلکہ یہ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں کہ اس سپیچ کے اندر وہ چیزیں انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں، وہ الفاظ انہوں نے چن کے اس سپیچ میں رکھے ہیں کہ جو آج کے اس دور میں ہمیں ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں ان کو سبق دینا چاہیے بلکہ ان کا سبق ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے کہ یہ آنے والا کل ہمارا مستقبل ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ جی بیٹا آپ اسٹیج پہ آئے اور اپنی جو ایک سپیچ خصوصی طور پہ آپ نے تیار کی بھی ہے وہ ہمارے ناظرین کو حاضرین کو وہ سپیچ کا انداز، وہ سپیچ کی جو ایک الفاظ ہے وہ میرے ناظرین کے سامنے پیش کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تک پاؤں سے چمٹی ہے زنجیریں غلامی کی، ابھی تک پاؤں سے چمٹی ہے زنجیریں غلامی کی، دن آ جاتا ہے آزادی کا، آزادی نہیں آتی۔ محترم سامعین و حاضرین السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کا موقع دیا گیا ہے وہ دراصل مجھ سے ایک بہت بڑا سوال کیا گیا ہے کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ صدر ذوالفقار، اس سوال کا جواب دینے کے لیے جب میں نے قلم اٹھایا تو میری نگاہوں کے سامنے حق کی بات کرنے پر موت کا تحفہ حاصل کرنے والے صحافیوں کی لاشیں آئیں تو میرے دل میں خیال آیا کہ ایسا واقعہ تو ہر ملک، ہر وطن، ہر دیش، ہر مٹی، ہر جگہ ہو جاتا ہے، لیکن پھر میرے خیالوں میں بچوں کے سامنے سڑک پر زیادتی کا نشانہ بن جانے والی ماں آئی جس نے میرے قلم کو یہ لکھنے پر مجبور کر ہی دیا کہ ہم آزاد نہیں حوث کے قیدی ہیں۔ صدر ذوالفقار، کہا جاتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، ہم سے مراد پاکستان میں جیتا جاگتا سانس لیتا ہر انسان، آزاد سے مراد بے ہو، لیکن ہمارے سروں پر تو ہر وقت خوف کی تلواریں منڈلاتی رہتی ہیں۔ اے اقبال، تیرے شاہین آج کہہ رہے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، میں پوچھتی ہوں آپ سب سے کہ آج کی عورت آزاد ہے؟ آج دھرتی ماں کے کسی گاؤں میں بیٹی کا سودا کیا جا رہا ہے، رسم و رواج کی بھیڑ چڑھایا جا رہا ہے، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے، کیوں کیا ہم آزاد ہیں؟ اس دیش کے کوچے کوچے میں افلاس آوارہ پھرتا ہو، جہاں دھرتی خون اگلتی ہو، جہاں دکھ فلک سے گرتا ہو، اس دیش کی سچائی کے مجرم بھی زندان میں ڈالے جاتے ہوں، جہاں دکھ فلک سے گرتا ہو۔ ماشاءاللہ جی، بچی نے بڑے اچھے انداز میں پہلے بھی ان کی سپیچ سے پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ ان بچوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ بڑوں سے سیکھنا ہے بچوں نے، لیکن آج کا وہ دور ہے کہ ماشاءاللہ یہ بچے اتنے سمجھدار ہیں اور ان کا ایک ایک لفظ جو انہوں نے چناؤ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم بھی وہ الفاظ اس انداز میں بیان نہ کر سکیں۔ آخر میں ساتھ ساتھ جو کہ وائنڈ اپ کی طرف ہم نے جانا ہے پروگرام کا، بچوں سے میں کہوں گا کہ اس بچی کے لیے بھی بھرپور تالیاں اور ان کا حوصلہ بڑھے اور اسی طرح ہمارے لیے یہ سپیچ کرتی رہے، ملک کا نام روشن کرتی رہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اٹک کے ایک بہت ہی پیارے، بہت ہی اچھے انداز میں ان کا جو ملی نغمے کا ایک انداز ہے وہ آپ سنیں گے انشاءاللہ تو آپ تالیاں بجانے کے بغیر رہ بھی نہیں سکیں گے، اور میرے جو ناظرین دیکھنے والے ہیں انشاءاللہ وہ بھی اس میرے بھائی کو دعوت دیں گے۔ میں اسٹیج پہ دعوت دیتا ہوں ہمارے بہت ہی پیارے سنگر ضیاء شاہ صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ جی السلام علیکم and thank you very much for all present guests and the little angels to celebrate National Day. Come on, آپ لوگوں کے ساتھ رہنا میرا، اوکے بیٹا؟ آنکھوں کی دعا پوری ہوئی اور ہمیں
गया उनकी दुआ पूरी हुई और हमें इतनी प्यारी दुनिया में घर मिल गया। अल्लाह का एहसान है हमारा पाकिस्तान है इसकी जान है पाकिस्तान है। हर लम्हा इसकी काम करना है दुनिया में हम रोशन का नाम करना है। हर लम्हा इसकी काम करना है दुनिया में हम रोशन का नाम करना है। इसकी जान है पाकिस्तान है। जान तक पे आ जाए तो फिर भी कहेंगे पड़े तो इसकी खातिर हर वक्त सहेंगे। जान तक पे आ जाए तो फिर भी कहेंगे इसकी जान है पाकिस्तान है। आप है इकबाल का और कायद की उम्र जीवन संग लगाए किसकी जिंदगी। आप है इकबाल का और कायद की जीवन संग लगाए किसकी जिंदगी। जान है पाकिस्तान है आपकी दुआ पूरी हुई और इतनी प्यारी दुनिया में घर मिलना। अल्लाह का एहसान है हमारा इसकी जान है पाकिस्तान है। 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 थैंक यू। माशाल्लाह जी, सियाज शेख साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में मैंने उनके इस मज़ीद नगमा को जो पेश करने से पहले भी कहा था कि वाइंड अप की तरफ भी जा रहे हैं और साथ साथ हमारे बहुत से भी जो इस वक्त सिंगर हैं वो रहते भी हैं, लेकिन चूँकि वक्त महदूद होता है हमारा, इसलिए अब बिला वो जिसको कहते हैं ना कि तहत्तुल, इसी को आगे बढ़ाते हैं। और एक ऐसी शख्सियत, बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं, नौजवान भी मौजूद हैं, बच्चियाँ भी मौजूद हैं, और आज के हमारे जो स्टेज पे इस वक्त ख़वातीन बैठी हुई हैं, उनके साथ एक जो यंग लड़का ही कहूँगा मैं, फिर भी नाम नहीं लूँगा कि इसका हौसला बढ़े, क्यों कि आज के बाद इन्होंने वो मुस्तकबिल हमारा लेके उस अंदाज में पेश करना है कि कल आने वाली नस्लें हमारी उसी सबक को लोग आगे बढ़े। और इंशाअल्लाह मुझे इन बच्चों पे, बच्चियों पे
اپنے خواتین پہ، اپنے نوجوانوں پہ فخر ہے کہ وہ پاکستان کے لیے جینا مرنا کٹنا سب کو اپنا قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اور انشاءاللہ ہم سب، اللہ نہ کرے کبھی مشکل وقت پاکستان پہ آیا تو ہمارا خون کا آخری قطرہ بھی پاکستان کے لیے حاضر ہے. اب چونکہ وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں تو اس سے شخصیات کو بھی میں بلانا چاہ رہا ہوں کہ جو بچوں سے شروع ہو کے خواتین، نوجوان، بچیاں سب اس میں شامل تھی. اب میں ایک ہماری ایسی بزرگ شخصیت بھی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، محمد رفیق صاحب، کہ انہوں نے وہ اتار چڑھاؤ جو پاکستان بننے کے وقت بھی تھا دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو اسٹیج پہ نہ بلانا ان کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑی زیادتی کی بات ہے. ایسی شخصیات کو اسٹیج پہ بلاتا ہوں. محمد رفیق صاحب اپنے خوبصورت انداز میں اسٹیج پہ تشریف لائے. اپنا بھائی محمد رفیق صاحب ان کے حوالے کرتا ہوں کہ وہ اس جو پاکستان بننے سے اب تک کا وہ ایک ان کا اپنا انداز ہے. اگر پنجابی میں کریں تو اٹک کی زبان میں کریں تو میرے خیال میں وہ سب سے زیادہ بہتر ہوگا کہ اپنی زبان، مادری زبان میں جو الفاظ کہے جاتے ہیں وہ دلوں میں گھر کرتے ہیں اور سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. جی محمد رفیق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد وعلى تمام حاضرین مہمان گرامی کی خدمت میں میرا آداب قبول ہو، خصوصاً مہمان خصوصی لوگ ہوتے ہیں. آج کے دن کی اہمیت اور حدیث کے حوالے سے جو یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے اور بچوں کے جوش و خروش کے انداز کے حوالے سے، تو یہ ایک زندہ خون کی ایک نشانی ہوتی ہے. 14 اگست کے حوالے سے جتنا بھی جوش و خروش کے ساتھ ایسے ملک کے سپوتوں کو خراج تحسین پیش کیا جائے اتنا ہی کم ہے. تو ہمیں چاہیے کہ تاریخ کے اوراق میں وہی قوم زندہ رہتی ہے جو اپنے سپوتوں کو بہترین انداز میں یاد رکھیں گے. اس سے پہلے ہماری دارالاسلام کی جنریشن کی نمائندہ محمد رفیق تھے، تو انہوں نے اپنے ایک مختصر سے الفاظوں کی لڑی میں بابر شاہ بابر کے ایک اسلام کا سپاہی ہونے کی علاقے سے ان کو خراج تحسین پیش کیا، اور یہ بہت بڑی اور بہت اچھی بات ہے. تو ہمارے پاکستانی ہونے کا ثبوت یہی ہوتا ہے، یہی ہونا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ وفا کریں، پاکستان کے ساتھ پیار کریں اور باصیت پاکستانی ایک ذمہ دار جانبدار اور ایماندار مسلمان ہونے کے حیثیت سے اپنے زندگی کے انداز کو پیش کریں. تو میرے لیے مختصر سے تھوڑے سے وقت میں یہی گزارش ہے کہ باصیت مسلمان ہے، پاکستانی ہونے کے ناطے سے آگے بڑھتے قربانی اور جذبے سے سرشار ہو کر اس ملک پر قربان ہونے کے انداز کو آگے بڑھتے رہنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو اسلام کے حوالے سے باصیت مسلمان پاکستانی ہونے کے حیثیت سے پاکستان کو قربان ہونے کے لیے انداز نہیں رکھتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پاکستانی ہونے کا ایک حق کے لیے پاکستانی بنوانے کا تو پاکستان تو اس کے ساتھ ہماری زندگی ہے، اس کے ساتھ ہماری موت ہے، اس کے ساتھ ہماری مدد ہے. تو اس کے حوالے سے جانا خاص کی ساتھ میں اپنے سے وہ پیار مختصر کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ جی، ہمارے بہت ہی پیارے بھائی محمد رفیق صاحب نے بڑے اچھے انداز میں ایک جو پاکستان کے لیے جو الفاظ گئے ہمیں ان کو سمیٹنا چاہیے، ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اب چونکہ بالکل ٹائم مجھے بار بار کہا جا رہا ہے کہ ختم ہو چکا ہے، لیکن 14 اگست ہو اور ملی نغمے بھی پیش کیے جا رہے ہوں اور ملی نغموں میں ناصر عباس صاحب کا سونگ نہ ہو تو ہمارا پروگرام بھی ادھورا ہے. تو بلا تاخیر میں ہمارے اٹک کے پاکستان کے انٹرنیشنل سنگر ناصر عباس صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہمارا آج کا جو اس
ناول نیوز فن ٹائم ٹاک شو کے حوالے سے جو 14 اگست کا پروگرام کیا جا رہا ہے، آخری سانگ ناصر عباس صاحب پیش کریں تاکہ اس کے بعد جو ہمارا ایک خصوصی تھوڑا سا ٹائم ہے کیونکہ اس میں کے بچوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، آخر میں نعرہ بھی ہوگا پاکستان کے لیے، تن من بھی حاضر ہوگا. تو ناصر عباس صاحب آج کا جو آپ نے پاکستان کے لیے جو اسپیشل نظرنامہ تیار کیا ہے وہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں. جی ناصر آپ سب لوگوں نے مل سے مل کے بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ایک ساتھ ایسے میں بار بار جس کو نوجوان لڑکا کہہ کے بلا رہا تھا، آخر میں نام لوں گا کیونکہ میں نے ایک سیکریسی رکھی ہوئی تھی کہ لاسٹ میں نام لوں گا تاکہ ایک جو سسپینس ہوتا ہے وہ رہے. اس بچے کا نام بڑے اچھے انداز میں لے کے اور ان بچوں کے لیے جو ماشاءاللہ ہمارے پروگرام میں اتنی دیر تک رہے ہیں کہ بہت لمبا چل گیا ہمارا پروگرام، لیکن ان کے حوصلے دیکھیں. اس وقت تک بچے سو چکے ہوتے تھے، وہ سارا جو سلسلہ ہے وہ ابھی تک جو باتوں اسی بچوں میں جو جذبہ بچوں میں ہماری نوجوان نسل میں حسین شیخ صاحب کو جن کا میں نام آخر میں لے کے یہ ہمارے نوجوان جن کو میں نوجوان کہہ کے وہ بلا رہا تھا، اس بچے کو بلانے کا مقصد، اسٹیج پہ لانے کا مقصد یہ ہے کہ آج اس جگہ پہ میں کھڑا ہوں، کل اس ہمارے بچے نے یہاں اس اسٹیج پہ پرفارمنس کرنی ہے. ہمارا پاکستان اسی طرح انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا. اور میں خصوصی طور پہ جو بچوں کے لیے جو گفٹ ہم نے تیار کیے ہیں وہ ان بچوں کو ان کے دست مبارک، کیونکہ اینڈ پہ آج میں ان کے دست مبارک سے اگر کہہ کے بلاؤں گا تو کل انشاءاللہ میری جگہ پہ یہ بچہ بھی کسی کو دست مبارک کہہ کے انشاءاللہ عزت اسی طرح دے گا. ہم نے یہ چیزیں اپنی نوجوان نسل میں منتقل کرنی ہیں. تو گفٹ کا سلسلہ
بچوں پہ ابھی بچوں کے ساتھ شروع کرتے ہیں. تو آپ نے بیٹا ابھی بچوں کو جو گفٹ دینے ہیں وہ اسی طرح جوش جذبے کے ساتھ دینے ہیں کہ کل ان بچوں نے اور آپ نے ہماری جو ڈور ہے سنبھالی ہے, اور اسی جو ایک پاکستان کے لیے جو جذبہ ہوتا ہے اس جذبے کو وہ ساتھ رکھ کے چلنا ہے اور ان بچوں کو گفٹ دینا ہے. سب سے پہلے میں بہت ہی پیاری بچی عنایا کو اسٹیج پہ دعوت دوں گا کہ ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا گیمٹ جو ہم نے ایک بچوں کے لیے تیار کیا ہے وہ آ کے اپنا انعام وصول کریں. جی بیٹا آپ دیکھیں ماشاء اللہ بچے سارے ان میں جو جذبہ وہی ابھی تک تالیاں بھی بجا رہے ہیں اور بڑا اچھا ایک جو انداز ہے وہ سامنے یہ جو دکھنے میں بھی آ رہا ہے. اور انشاءاللہ یہ بچی ہمارا کل کا مستقبل پیاری سی دیکھیں اس سے پری والے وہ جو پر ہوتے ہیں وہ بھی پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ہمارا پاکستان قائم اور دائم رہے گا اور کسی کو بھی ہمارے پاکستان کی طرف پہلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت بھی نہیں ہوگی. اس کے بعد ایک ماشاءاللہ انزلہ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے. اس بچے کے لیے بھی ایک پیارا سا گفٹ, اور یہ وہ گفٹ اس کو پیش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے پیغمبروں سے یہ وہ ہتھیار ہے جس کو ہم تلوار بھی کہتے ہیں, وہ اس بچے کے لیے اسپیشل گفٹ ہم نے رکھا ہے. انزلہ سے میں گزارش کروں گا کہ وہ بیٹا آپ اسٹیج پہ آئیں اور اپنا جو گفٹ ہے وہ وصول کریں. بہت شکریہ جی بیٹا, آپ تشریف رکھیں. اس کے بعد نورا لینڈ کو اسٹیج پہ دعوت دوں گا کہ وہ اپنا گفٹ وصول کریں. اس بچی کے لیے اسپیشلی تالیاں اس لیے بجائیں کہ ہم لوگ تو شہر میں رہتے ہیں لیکن یہ اس لحاظ سے اس سکول میں پڑھ رہی ہے. یہ ہمارے شہر کے لیے ایک سبق آموز بات ہے کہ اس بچی سے ہم سیکھیں. تو بیٹا یہ گفٹ ہماری طرف سے چھوٹا سا گفٹ ہے, یہ آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ میں ناوک نیوز کے فن ٹائم ٹاک شو میں گئی تھی اور وہاں سے مجھے ایک چھوٹا سا گفٹ ملا تھا جو آپ کو میرا ہمیشہ اس پروگرام کی یاد دلاتا رہے گا انشاءاللہ. اور یہ وہ پروگرام ہے جو 14 اگست کے حوالے سے پیش کیا گیا. ماشاءاللہ جو ہمارے پروگرام کی ابتدا تھی تلاوت کلام پاک سے, حافظ جہانگیر صاحب کو میں اسٹیج پہ بلاؤں گا کہ وہ آ کر ایک ہماری طرف سے چھوٹا سا جو ہدیہ ہے ان کی نظر ہم پیش کرتے ہیں کہ یہ حافظ صاحب چھوٹا سا ایک ہدیہ ہمارے ناول نیوز کی طرف سے آپ کو پیش کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامت دائم رکھے اور اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت آپ جاری و ساری رکھیں. بہت شکریہ جی حافظ صاحب. ضیاء شیخ صاحب جنہوں نے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں تجربہ پیش کیا, ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور ایک گفٹ ہماری طرف سے سامنے دیکھیں پلیز. یہ چھوٹا سا گفٹ ہے. ضیاء شیخ صاحب آپ کو ہمارے پروگرام کی یاد دلاتا رہے گا اور 14 اگست کا جو اسپیشل سانگ آپ نے پیش کیا ہے انشاءاللہ وہ ہمارے دلوں میں نقش کر کے جاتا ہے. Thank you very much. I'd like to say something کہ یہ بیٹ اس بچے کو دوں گا جو سب سے اونچا نعرہ لگائے گا پاکستان زندہ باد. ٹھیک ہے, یہ میں ڈونیٹ کروں گا اس کو. آ جائے بیٹا جس نے سب سے اونچا نعرہ لگایا ہے.
पाकिस्तान जिंदाबाद। तू है तो मैं हूँ, ए मेरे वतन तू मेरी जान। नारा लगाना है बेटा, पाकिस्तान जिंदाबाद, सिर्फ नारा लगाना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आ जाओ बेटा, आ जाओ, जिसका जोर से नारा होगा ये उसको मिलेगा। ओके, ये जिसका जोर से नारा। पाकिस्तान जिंदाबाद। कम बेटा, आ जाओ। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कम हियर बेटा, कम हियर। आ जाओ, आप भी आ जाओ। मैं खुद आ जाता हूँ। नारा लगाओ बेटा, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिसका सब समझा। नासिर भाई आप जज कर रहे हैं, ओके? ओके बेटा, ओके। चले आप। पाकिस्तान जिंदाबाद। जोर वाला होगा तब मिलेगा बेटा। पाकिस्तान जिंदाबाद बेटा। ओके 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 बेटा। पाकिस्तान जिंदाबाद। और कौन ऊंचा लगा सकता है इससे भी ज्यादा? ओ नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल ही आपने खत्म कर दिया जोर से। चलिए नेक्स्ट। जी नासिर भाई, किसको मिलना चाहिए? इंतजार। ये अच्छा भी है ना, सॉरी सॉरी। जिंदाबाद। ओह पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। ओह जजमेंट इज वेरी डिफिकल्ट सर। मैच टाई हो गया एक्चुअली। समझ में ये नहीं आ रहा कि किसको इनाम मिलना चाहिए। आप आ जाओ बेटा यहाँ जल्दी से, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। अभी एक छोटा सा मैच हो, ठीक है? यहाँ जो बेटा आ जाओ जल्दी ऐसे। चलो अभी एक दफा फिर आप सब तीनों ने एक एक दफा, ठीक है? रेडी? पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा जी, अगर तो मेरी जजमेंट आपको एक्सेप्ट है तो मैं बता दूं कि बच्ची होने के बावजूद उसने इतना जोर से वो बोली है, एक प्राइस उसको बिल्कुल बिल्कुल इंतजार करती है। माशाल्लाह, ये बेटा आपका। क्लैप करें जी इनके लिए जोर से। इतने देर से हमारे जो स्टेज पे खवातीन बैठी हुई हैं, आप बेटा तशरीफ रखें। मैडम किरण आफ्ताब साहबा और गजाला सदीक साहबा से गुजारिश है मेरी कि वो स्टेज के सामने हैं। और ये दो बच्चियां जो हैं माशाल्लाह, इनका अंदाज, इनकी गुफ्तगू बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत ही प्यारे अंदाज में, मेरी नगमा और स्पीच भी इनकी बहुत अच्छी थी। और इनकी जो मेहनत है, ये खवातीन जिनको हम कहते हैं हमारे सामने जो नज़र आ रही है स्टेज पे, माशाल्लाह दोनों एडवोकेट हैं। और उनके साथ दोनों एडवोकेट जो खवातीन हैं, उनमें एक खातून ऐसी भी हैं जो इल्म की शमा जलाए हुए हैं। उनके स्कूल की बच्चियाँ थी माशाल्लाह। मैं स्टेज पे बुला के मैडम किरण आफ्ताब को भी और गजाला सदीक साहबा से कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं, इन बच्चियों को अपने दस्ते मुबारक से गिफ्ट दें ताकि ये बच्चियाँ इसी तरह हमारे लिए जो स्पीच भी है, मेरी तकलीफ भी है, वो भी पेश करें। लेकिन उससे पहले वाइंड अप का जो हमारा एक अंदाज होता है कि आखिरी जो अल्फाज हैं आज इस 14 अगस्त के हवाले से, वो मैडम किरण आफ्ताब और गजाला सदीक साहबा क्या और किस अंदाज में पेश करेगी। तो मैं जो पहले शुरू करता हूँ वो किरण आफ्ताब साहबा से कि आज का आखिरी मैसेज हमारी नौजवान नस्ल, बच्चियों को, बच्चों को आप क्या देना चाहते हैं? जी थैंक यू अजी साहब। अच्छा, मैं आपके प्रोग्राम के रेफरेंस से दो
जो है वो मैसेजेस कन्वे करना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी गुजारिश है कि तमाम लोग इंडिविजुअली अपने इर्द गिर्द के माहौल में सफाई सुथराई का ख्याल रखें और हदर इम्कान कोशिश करें कि गार्बेज को आगे पीछे मत फेंकें, बल्कि उसको किसी प्रॉपर जगह पे या डस्टबिन वगैरह में डिस्पोज करें। सेकेंड, मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कि काइंडली नाउ ओबीडियंट सिटीजन बने और हदर इम्कान लॉ का ख्याल रखें, नाउ बर्डे मत करें। थैंक यू। इनके साथ ही बहुत ही अच्छे आज माशाल्लाह हमारी ख़वातीन किसी से कम नहीं है। आप प्रेस भी देख रहे हैं, माशाल्लाह दोनों ख़वातीन ने पाकिस्तानी लिबास पहना हुआ है, पाकिस्तान के साथ दिल धड़कता है। जिस तरह हम कहते हैं कि मर्द आगे है, नहीं, इस वक्त ख़वातीन हमारे शाना बशाना है, हर उस काम में हमारा हाथ बटा रही है और पूरी दुनिया में हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रही है। तो मैं गजाला सदीक साहबा से गुजारिश करूँगा कि आखिर में हमारी नौजवान नस्ल को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया हाजी साहब। मैं एक दुआया शार पढ़ूंगी पाकिस्तान के लिए इख्तिताम पे कि खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे, खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल न हो, यहाँ जो फूल खिला रहे बरसों, यहाँ ख़िज़ां से भी गुजरने को की मजाल न हो। शुक्रिया। माशाल्लाह जी, बड़े अच्छे अंदाज से इन्होंने इख्तितामी जो कलमात हैं वो कहे हैं और इनको हमें समझना भी चाहिए, अमल भी करना चाहिए। अपनी नौजवान नस्ल बच्चों को जितने हमारे इस वक्त पाकिस्तानी हैं इनका मैसेज सुन के इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस पे अमल पैरा भी होंगे और इंशाल्लाह हम बासियत मुस्लिम बासियत पाकिस्तानी अपने मुल्क का दिफा करने के लिए हर वक्त इंशाल्लाह तैयार रहेंगे। तो मेरी दोनों ख़वातीन से गुजारिश है कि जो अरवा आसिफ है उनके लिए भी एक छोटा सा गिफ्ट है, वो दोनों ख़वातीन मिल के इस बच्ची को पेश करें, चूँकि ये एक यादगार होती है कि आज हमारे ये इस नावक न्यूज़ के जो प्रोग्राम में तशरीफ लाई है, इंशाअल्लाह इसी तरह ये प्रोग्राम चलता रहेगा और ये गिफ्ट का सिलसिला भी जारी रहेगा और इंशाअल्लाह हर साल 14 अगस्त में हम इसी तरह मनाते रहेंगे। मैं बार बार वही अल्फाज शायद मेरे आपको अच्छे लग रहे हो या बुरे लग रहे हो कि वो पसमानदा स्कूल, वो इलाका जिस मैडम तालीम की एक जो शम्मा है उसको रोशन किए हुए वो चला रही है और हर उस पाकिस्तानी के लिए एक रोल मॉडल है। हमें भी इनके नक्शे कदम पे चलते हुए ये स्कूल इन्हीं बच्चों के लिए मेहनत करनी चाहिए और मुस्तहिक तलबात के लिए बुक्स भी डोनेट करनी चाहिए, उनके लिए यूनिफॉर्म भी डोनेट करने चाहिए। और मुझे इंशाल्लाह अपने पाकिस्तानी भाइयों पे, बहनों पे और उन मुखय्यर हज़रात पे फख्र है कि वो हर उस आफतज़दा वक्त में भी एक साथ खड़े होके पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। लेकिन आखिर में फिर वही अल्फाज कि इन बच्चियों के लिए, इन बच्चों के लिए जो मुस्तहिक हैं उनको इनकी शम्मा रोशन करके उनके हाथ में दे दे ताकि कल ये आने वाला जो हमारा मुस्तकबिल है उनके हाथ में जाए और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हमारा मुल्क कायम रहेगा। एक दफ़ा फिर मैं अपने उस नौजवान को, क्योंकि नाम मैं ले चलूँगा, फिर आखिर में एक दफ़ा कहूँगा कि वो नौजवान सामने आए और आज के जो हमारे बेहतरीन सिंगर हैं नासिर अब्बास साहब, और बड़ा एक इन्होंने सिंगिंग के हवाले से अटक में माशाल्लाह इनकी जो खिदमात हैं, इनके बुजुर्गों की वो जो खिदमात हैं, ये वाहिद घराना है जो अटक में एक सिंगिंग के हवाले से जाना माना और इनकी खिदमात किसी से तरकीब छुपी नहीं है। मैं शेख साहब से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज में आए और मेरी जो मेहमान ख़वातीन हैं
وہ ایک جو مالا ہے ان کے لیے اسپیشل جو ہم نے آج ان کے لیے رکھی تھی کہ پروگرام کے وائنڈ اپ پہ ان کو مالا بنائیں گے کہ وہ مالا آج ان کے گلے میں پہنائیں گے. مالا بھی اس نوجوان کے ہمارے ہاتھ میں ہے اور آج کے بعد بیٹا آپ نے مستقبل جیسے ناصر صاحب نے ایک اچھی پرفارمنس دی ہے اسی طرح آپ لوگوں نے بھی دی ہے. اب میں اپنے نوجوان کو دعوت دوں گا کہ وہ ناصر عباس صاحب کے گلے میں مالا ڈال کے اختتامی جو ہمارا پروگرام ہے اس کو اختتام کی طرف لے کے جائیں. جی بیٹا آپ ناصر عباس صاحب کو مالا. اس کے بعد میں پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ ہمارا پروگرام اس وقت تک مکمل نہیں ہے کہ جب تک ہمارے کیمرہ مین، ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے اسٹوڈیو کی جان، ہمارے اڈے کی جان حاجی سلیم صاحب نہ ہو تو یہ پروگرام ہم آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے. بہت ہی مشکل ہے اور ان کی وہ خدمات ہیں جو اس وقت اسٹیج پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. بچوں کی پرفارمنس دیکھی ہے، یہ ساری حاجی سلیم صاحب کی محنت ہے. تو حاجی سلیم صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آئے اور شیخ صاحب سے پھر میں گزارش کروں گا کہ ہمارے بہت ہی پیارے دوست حاجی سلیم صاحب کے گلے میں مالا ڈالیں. اور یہ ایک حاجی صاحب یادداشت ہے اور ہمارے اس پروگرام کو جو 4 چاند آپ لگاتے ہیں یہ آپ کی بدولت ہم پیش بھی کر رہے ہیں. تو بیٹا آپ حاجی سلیم صاحب کے گلے میں مالا ڈالیں تاکہ ہمارا یہ فخر، ہمارا نام، ہمارا حاجی سلیم خان اسی طرح اللہ پاک کو صحت دے اور ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے رہیں. اب آخر میں جو مائک ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے میں ناصر عباس صاحب سے سپورٹ کرتا ہوں کہ وہ جو بالکل آخری کلمات ہیں اس کو ادا کر کے اس پروگرام کو شروع بھی انہوں نے کیا تھا اور اس کا وائنڈ اپ بھی انہیں کے زبان کے وہ الفاظ جو وائنڈ اپ کے ہوتے ہیں اسی طرح ادا کیے جائیں. لیکن اس سے پہلے میرے جو ایک الفاظ ہوتے ہیں ناوک ہاؤس فن ٹائم ٹاک شو میں، میرے آج کے اس پروگرام میں کسی بھائی کو ہمارے ان الفاظ میں کوئی ایسی بات اچھی نہ لگی ہو، کسی کو وہ الفاظ ہمارے برے لگے ہو یا کسی کی دل آزاری جانے انجانے میں ہو گئی ہو تو میں میرے اسٹیج کے سنگر، میرے وہ بھائی سارے یہ جتنے اسٹیج پہ کھڑے ہیں معذرت کوئی ایسے الفاظ ہماری زبان سے نکلے ہوں تو میں اپنی طرف سے، اپنے مہمانوں کی طرف سے بھی، اپنے جو سنگر تھے ان کی طرف سے بھی معذرت خواہوں. تو آخر میں بچوں نے بھی وہی نعرہ لگانا ہے کہ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. اب میں بھائی ناصر عباس صاحب کے حوالے کروں. بہت شکریہ حاجی صاحب، بہت مہربانی. ابھی چونکہ پروگرام اینڈنگ کی طرف جا رہا ہے تو کچھ نام ایسے جو رہ گئے تھے ان کو بھی دینا بہت ضروری ہے. ایک بہت ہی اچھی ایک اپریسیشن جو دی جا رہی ہے ہمارے بہت اچھے ساتھی میڈیا سے ان کا تعلق ہے طیب عوان صاحب. انہوں نے اس پروگرام کی وساطت سے ایک خصوصی اناؤنسمنٹ کی ہے اپنی طرف سے کہ وہ کامرا کے جو اسکول کی بچیاں ہیں ان کو اپنی طرف سے گفٹ دینا چاہتے ہیں. وہ تھا ایک کیش پرائز تھا شاید، تو کیش پرائز وہ دینا چاہ رہے ہیں ان کو. وہ کتنی اماؤنٹ کا جی؟ 1000 روپये اپنی طرف سے کیش پرائز دینا چاہ رہے ہیں ان بچوں کو جو غزالی اسکول سے کامرا سے. ایک دفعہ کرایا پہنچے ان کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت اچھے ساتھی جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں جن کا نام لیے بغیر میں نہیں رہ سکتا ہوں وہ ہے ہمارے ملک کامران صاحب.
बहुत अच्छे तरीके से हमारा साथ दे रहे हैं आज के प्रोग्राम में। उनकी भी बहुत बड़ी काविश है, उनके लिए भरपूर तालियां होगी। इसके बाद एक दफ़ा मैं अपने साउंड ऑपरेटर उनके लिए भी चाहूँगा कि एक दफ़ा जोरदार क्लैप हो जाए। और हमारे बहुत प्यारे दोस्त शहीद साहब यहाँ पे मौजूद हैं, वापस से इनका ताल्लुक है, उनके लिए भी भरपूर क्लैप जोरदार होने चाहिए। इसके साथ ही अब जो बच्चे रह गए थे उनका नाम मैं लेना चाहूँगा। ईमान अमजद, जाए बेटा। ईमान अमजद यहाँ आ जाए। वाह। और मैम गजाला से आप अपना इनाम लेंगी। तो बहुत ही इस बच्ची के लिए शाबाश ताली सुनो। रिसीव करें बेटा जी, सामने देखें प्लीज। यासिर अब्बास अगर मौजूद नहीं है तो उसकी जगह पे मोमिन अब्बास उनका इनाम वसूल कर लेंगे। तो यासिर अब्बास के लिए भी जोरदार क्लैप होनी चाहिए। रिसीव करें, नज़दीक हो जाए, ऐसे सामने देखें। ठीक है, इर्तजा आजी जी, नेक्स्ट नाम इर्तजा का है। इर्तजा सामने देखें बेटा, गिफ्ट थोड़ा नीचे करें, चेहरा सामने आ जाए। ये नेक्स्ट नाम दिया जा रहा है जनाब हमारे बहुत ही प्यारे बच्चे, हमारे साथी, हमारे आज के स्पेशल गेस्ट सैयद शेख को एक बेहतरीन प्राइज है ये मैडम गजाला और मैडम किरण की जानिब से। स्टेज पर आने की दावत दे रहा हूँ। तो ये कुमार साहब को वो आएंगे और यहाँ पर अपना इनाम वसूल। ये कुमार साहब मलिक महराज साहब को वो आए, उनके हिस्से की माला उनका इंतजार करें। क्लैप मुझे जोरदार। अभी मैं दावत दूंगा देव अवार्ड साहब को कि वो आए स्टेज पर और अपने हाथों से जो कैश प्राइज है वो अपने हाथों से दें। तैयब अवार्ड साहब। छोटी बच्चियों से गुजारिश करता हूँ ये जरा सामने आ जाए। ये माशाल्लाह ये जो बच्चियाँ हैं ये हमारे जो असासा हैं। आज हमें पता चला कि गजाली पब्लिक स्कूल की बच्चियाँ कहाँ तक चली गई हैं। माशाल्लाह ये कामरा गांव का आज उन्होंने इस 14 अगस्त के हवाले से कामरा गांव का नाम रोशन किया है और हम मैडम गजाला का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इतनी मेहनत करके बच्चों का कहाँ से कहाँ तक लेकर जा रही है। अल्लाह पाक उनको इज्जत और तरक्की अता फरमाए। हमारी दुआएं उनके साथ हैं। ये बच्चों को मेरी तरफ से मेरी तरफ से और कामरा गांव वालों की तरफ से आपको ये छोटा सा गिफ्ट। मैं चाहूँगा कि जिस शख्सियत की वजह से आज की ये खूबसूरत महफिल बनी उसका सबसे ज़्यादा हक और राइट है कि उनको भी इस प्रोग्राम की वजारत से, वैसे तो बहुत ही रिस्पेक्टेबल और बहुत ही मंजे हुए आर्टिस्ट हैं और सहाफ़ी हैं और माशाल्लाह उनकी रिस्पेक्ट इतनी है कि आज हम सब उनके पास इस महफिल में मौजूद हैं। तो मैं हाजी ताज साहब को अपनी तरफ से एक बुक पेश करना चाहता हूँ। तो नज़ारा सदीक साहब के हाथों से हम लोग चाहेंगे एक दफ़ा जोर से क्लैप।
इसके बाद हमारे बहुत ही अच्छे और बहुत ही मंचे हुए कैमरामैन जनाब सलीम हाजी सलीम साहब, वो अपने हाथों से हाजी ताज साहब को एक बेहतरीन सा गिफ्ट देना चाह रहे हैं, बुके देना चाह रहे हैं। तो एक दफ़ा भरपूर तालियां हाजी सलीम साहब के लिए। आखिर में क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान का जहाँ भी नाम आएगा इंशाअल्लाह ख़वातीन, नौजवान, बुजुर्ग हमारे उसी तरह उस जोश जज्बे के साथ 14 अगस्त का दिन हो, चाहे कोई भी हमारा खुशी का पाकिस्तान डे के हवाले से कोई भी प्रोग्राम होगा, हम इसी तरह सब मिल के मनाएंगे। आखिर में मैं एक हमारी बड़ी क्यूट सी बच्ची, छोटी सी बच्ची, वो किधर चली गई, ये जरा बेटा आप सामने आए, आप सामने आए, यूं इधर आ जाओ। ये देख देख के ये छोटी सी बच्ची भी हमारे इस प्रोग्राम में इस रात देर तक भी मौजूद है। तो इस बच्ची के हाथ से जो हमारे इस वक्त प्रोग्राम के जो पर्दे के पीछे जिस तरह कह रहे थे वो काम कर रहे थे, वो बहुत ही अब मैं क्या उनके लिए अल्फाज हूँ, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है। तो नासिर साहब से कहूँगा कि उनका नाम ले, क्योंकि दोनों कोलीग भी हैं, नाम ले। वाइंड अप की तरफ मैं लेके जाऊंगा, लेकिन जो सस्पेंस है वो नासिर साहब के नाम लेने के बाद मैं बताऊंगा कि सस्पेंस है क्या। जी नासिर अब्बास साहब। रुस्तम अमान साहब। माशाल्लाह जी, रुस्तम अब्बास साहब हर उस वक्त हर उस प्रोग्राम में हमारे साथ बिखर कर काम कर रहे होते हैं। मैं इस छोटी बच्ची से स्पेशली कहूँगा कि यही आज की हमारी चीफ गेस्ट है, यही हमारी सब कुछ है और यही हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। इस बच्ची के हाथ से मैं उसको खान अमान साहब को अपनी तरफ से, अपने प्रोग्राम की तरफ से एक छोटा सा नजराना देना चाह रहा हूँ। ये बच्ची हमारे जो इस वक्त बहुत ही अच्छे जो उसको कहते हैं आगे अंदाज में पेश कर रही है। मैं इसको सबसे मेरी गुजारिश है रुस्तम साहब से भी कि इससे बैठ के हम नाम महसूस करेंगे, जिस तरह हम एक बच्चों के साथ मिलजुल के बैठते हैं। जी बेटा और भरपूर तालियां भी बच्चों ने बजानी। ये हमारी आज की सबसे छोटी चीफ गेस्ट अपने हाथों से हमारे उस दोस्त उस भाई को गिफ्ट पेश कर रही है और इंशाल्लाह हमारा ये जज्बा कायम जारी रहेगा। आखिर में एक ही नारा जो हमारा इसका वो प्रोग्राम का है और इंशाल्लाह चलता रहेगा और सब मिलकर लगाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।